بہت پہلے کی بات ہے، ایک خوبصورت سلطنت میں ایک نیک دل شہزادہ رہتا تھا جس کا نام تیمور تھا۔ تیمور صرف خوبصورت ہی نہیں تھا بلکہ اس کا دل بھی سونے جیسا تھا۔ وہ ہر کسی کی مدد کرتا، غریبوں کو کھانا کھلاتا اور بیماروں کا علاج کرواتا۔ وہ جادوئی خوابوں۔ ایک رات تیمور نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک جادوئی باغ میں کھڑا ہے جہاں ہر طرف رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے ہیں، درخت سونے اور چاندی کے بنے ہیں اور پرندے انسانوں کی طرح باتیں کر رہے ہیں، لیکن باغ کے بیچ میں ایک سوکھا درخت تھا جس کے پتے مرجھا چکے تھے۔ اچانک ایک روشنی نمودار ہوئی اور ایک بزرگ نظر آئے۔ بزرگ نے کہا، تیمور، یہ درخت تمہارے دل کی نیکی کا امتحان ہے۔ اگر تم اس باغ تک پہنچ گئے اور اس درخت کو ہرا بھرا کر دیا تو تمہیں ایک عظیم انعام ملے گا، لیکن یاد رکھو راستہ آسان نہیں ہوگا۔ سفر کی تیاری۔ صبح ہوتے ہی تیمور نے اپنے والدین سے اجازت لی اور اپنی تلوار، کھانے پینے کا سامان اور کچھ سونے کے سکے لے کر سفر پر نکل پڑا۔ پہلا امتحان۔ بوڑھی عورت کی مدد اور چلتے چلتے تیمور ایک گاؤں پہنچا جہاں ایک بوڑھی عورت پانی کے گھڑے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے بازوؤں میں طاقت نہ تھی۔ تیمور نے فوراً آگے بڑھ کر اس کی مدد کی اور گھڑے اس کے گھر تک پہنچا دیے۔ عورت نے دعا دی اور ایک چمکتا ہوا نیلا پتھر تیمور کو دیا۔ یہ پتھر تمہارے کام آئے گا، جب مشکل میں پڑو تو اسے مضبوطی سے پکڑ لینا۔ دوسرا امتحان۔ زخمی ہرنا۔ تیمور آگے بڑھا تو اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت ہرن زخمی حالت میں ایک جھیل کے کنارے پڑا ہے۔ تیمور نے اپنی چادر پھاڑ کر اس کے زخم پر باندھی اور جھیل سے پانی لا کر اسے پلایا۔ ہرن نے شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی گردن جھکائی اور اس کے سینگ سے ایک سنہری پنکھ نکال کر تیمور کو دے دیا۔ یہ پنکھ تمہیں راستہ دکھائے گا جب تم بھٹک جاؤ گے۔ تیسرا امتحان۔ شیطانی جادوگرم تیمور کا سفر جاری تھا کہ اچانک گھنا جنگل آ گیا۔ وہاں ایک خطرناک جادوگر رہتا تھا جو مسافروں کو قید کر لیتا تھا۔ جادوگر نے تیمور کو دیکھ کر قہقہا لگایا اور کہا، جو بھی میرے جنگل میں آیا وہ کبھی واپس نہیں گیا۔ ہاں ہاں ہاں۔ تیمور نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے بوڑھی عورت کا دیا ہوا نیلا پتھر مضبوطی سے پکڑا تو اچانک ایک نیلی روشنی نکلی اور جادوگر چیخنے لگا، یہ روشنی مجھے کمزور کر رہی ہے۔ جادوگر زمین پر گر پڑا اور اس کی تمام جادوئی طاقت ختم ہو گئی۔ تیمور نے جنگل سے نکلنے کا راستہ تلاش کیا اور اپنے سفر پر آگے بڑھا۔ بہت دنوں بعد تیمور آخرکار جادوئی باغ تک پہنچ گیا۔ باغ واقعی حسین تھا، لیکن اس کے بیچ میں وہی سوکھا درخت تھا جو اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ تیمور سوچنے لگا کہ اسے کیسے ہرا بھرا کیا جائے۔ اچانک اسے زخمی ہرن کا دیا ہوا سنہری پنکھ یاد آیا۔ اس نے پنکھ کو درخت پر رکھا تو جادوئی روشنی نکلی اور درخت سرسبز ہونے لگا۔ اس پر رنگ برنگے پھول کھلنے لگے اور پورا باغ خوشبو سے مہک اٹھا۔ ازی نام اور واپسیاں جیسے ہی درخت ہرا بھرا ہوا، وہی بزرگ نمودار ہوئے اور مسکرا کر بولے، تیمور، تم نے اپنی نیکی، ہمت اور رحم دلی سے ثابت کر دیا کہ تم ایک سچے شہزادے ہو۔ اب یہ باغ ہمیشہ کے لیے تمہارا ہے۔ تم جہاں بھی جاؤ گے تمہارے دل کی نیکی تمہاری رہنمائی کرے گی۔ تیمور خوشی خوشی اپنے ملک واپس آیا اور اپنی سلطنت کو مزید ترقی دی۔ اس نے سکھایا کہ نیکی اور ہمدردی سب سے بڑی طاقت ہے۔ سبق۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم نیکی کریں اور دوسروں کی مدد کریں تو ہمیں ہمیشہ اچھا صلہ ملتا ہے۔